نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. پچھلی دروس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. آج کا یہ درس اسی کی اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 اور 106 کی تلاوت فرمائی. پارہ نمبر 5 سورہ نساء پارہ 5 آیت نمبر 105 اور 106. ابھی ترجمے کی طرف آتے ہیں. انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری ہے، ہم نے نازل کی ہے، یعنی اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے. الیک الکتابہ، الیکا تیری طرف، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتاب، الکتاب قرآن، یعنی بے شک ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب، بالحق سچی، یا اس کو ایک مفہوم اس کا کے ساتھ پورے بیان کے ساتھ، یعنی واضح پوری وضاحت کے ساتھ، بالحق سچی یا پوری وضاحت کے ساتھ، پورا بیان کے ساتھ. لتحکما، کہ تو اس کے مطابق فیصلہ کرے، انصاف کرے، اس کے مطابق فیصلہ کرے، تحکیم کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، جو کچھ، اراک اللہ، سمجھا دے تجھ کو اللہ، ولا تکن للخائنین، اور تو مت ہو جاؤ خائنین کی طرف سے، خصیمہ، بحث کرنے والا. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ابھی اس کی مفہوم کی طرف آتے ہیں. یہاں پر ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن کی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے، اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور بالحق پورے بیان کے ساتھ ہے، یا حق ہے، یا سچ کتاب ہے، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ ہے. جس طرح دوسری جگہ پہ فصلت آیاتہ، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے. تو یہاں پر مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک نے کتاب کو، قرآن کو نازل فرمایا پورا بیان کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، مکمل بیان کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اللہ پاک نے نازل فرمائی. اور ابھی مقصد کیا ہے اس قرآن کے نازل کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے مسلمانوں کے لیے اس میں قرآن سے کیا فائدہ اسے لیں گے؟ اس کا لتحکم بین الناس، تاکہ اس کے ذریعے آپ تحکیم کریں، فیصلہ کریں، قانون سازی کریں. قانون، بطور آئین، مفہوم بطور آئین، قانون، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کی قوانین، یعنی مسلمانوں کے لیے ضابطۂ اخلاق، مسلمانوں کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے ضابطۂ اخلاق یا کوڈ آف کانڈکٹ یا آئین، کانسٹیٹیوشن یا قانون، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو قرآن کا مقصد تحکیم ہے، لوگوں کے بطور قانون اس کا نفاذ ہے، اس کے مطابق فیصلہ سازی ہے. یعنی اسلامی معاشرے میں جو بھی ہوں گے، فیصلے ہوں گے، وہ قرآنی احکام کے مطابق ہوں گے. یہ قرآن کا مقصد یہاں پر ان آیات میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کا قرآن اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب اگر ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھیں نا کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی حفظ کرتے ہیں، اور اس کی رمضان میں تراویح میں اس کی ختم کرتے ہیں، ختم القرآن کرتے ہیں، اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. لیکن
ہم اس کو ہمیں نافذ نہیں کرتے، بطور قانون اس کو ہم نہیں مانتے. ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے جو سماجی سوشل لائف میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم اس کے مطابق نہیں کرتے یا اس کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ اس قرآن کی فیصلے کے برعکس یا اس کے مقابلے میں ہم اپنی کلچرل ہماری اپنی ثقافتی روایات کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو ہم اس سے بہتر مانتے ہیں. نعوذ باللہ. یا ہم جو ہمارا جو قانون ہم نے بنایا ہے یا کسی دوسرے کفار نے جو قانون بنایا ہے اس کے قانون کو ہم اس سے بہتر مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ہمیں تحکیم میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک فی تحکیم ہے، اور یہ بہت باری جرم اور ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اس کی اگلی آیات میں پھر آ رہا ہے اس کا سزا کے بارے میں، پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو اللہ ہمیں اس سے نافرمانی سے بچائیں. اس طرح بعض جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے پشتون کلچر میں، یعنی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب زمین وراثت کو تقسیم کرتے ہیں یا جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم قرآنی فیصلے کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اپنی جو پشتون روایات ہیں اسی کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. یعنی بہنوں کو، ہمارے پشتون کلچر میں بہنوں کا وراثت میں جائیداد میں حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ہم قرآنی حکم کو نہیں مانتے، ہم پشتوں کے روایات کے مطابق، پشتون کلچر کے روایت کے مطابق ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہے؟ یہ قرآن کی نافرمانی کر، یہ شرک فی تحکیم میں آتا ہے. یہ بہت بڑی ظلم ہے، بہت بڑی جرم ہے اور ایک قسم کا کفر ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں. تو یہاں پر کہ جتنی بھی ان فیصلہ اس طرح پردے کے احکام ہیں، ہم دیکھیں کہ شریعت نے پردے کے جو احکام، واضح احکام بیان کیے ہیں کہ مثلا ہمارے جو معاشرے میں ہیں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اس سے پردہ نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، دیز آر اور ریلیٹیوز، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. حالانکہ قرآن نے اس میں وہاں پر کیا ہے، اس میں جو ہے نا اسلام میں اس کے پردہ ہے، شرعی پردہ ہے کہ اسے آپ پردہ کریں گے. یعنی فیمیل اس سے، عورتیں اس سے پردہ کریں گے چچا زاد بھائیوں سے. اور یہ مطلب پورا اس پر باب ہے، پردے کے احکام باب ہے. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اپنی روایات ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں یا ہماری برادری ناراض ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر وہی بات ہے، پھر آپ قرآن کے فیصلے کو آپ نہیں مانتے اور آپ اپنی برادری کو یا اپنے کلچرل ثقافتی روایات کو قرآن کے فیصلے کے مطابق ترجیح دیتے ہیں. تو یہ پھر ہے بہت خطرناک چیز ہے. یہ آپ دوسری چیز کو شریک کر رہے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ فی تحکیم میں. شرک فی تحکیم ہے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی دوسرے کے حکم کو برابر کر رہے ہیں یا اسے بہتر کر رہے ہیں. اس طرح عدالتوں میں جو نافذ ہوتے ہیں نا، فیصلے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ قرآن کے مطابق اکثر اسلامی ممالک میں اگر دیکھا جائے، اکثر اسلامی ممالک کہ بلکہ تقریباً پوری دنیا میں، جو میرے علم کے مطابق دنیا کے کسی ملک میں ابھی تک 100% قرآن عدالت میں 100% قرآن نافذ نہیں ہے، نافذ 100%. تو وہاں پر کیا ہے کہ بعض مطلب کسی نے حدود کو نافذ نہیں کیا ہے، قرآن جو حدود ذکر کیے ہیں، اور یا دوسرے احکام کو نافذ نہیں ہے، اس کی جگہ کسی اور کے قانون کو نافذ کیا، انگریز کے قانون کو نافذ کیا ہے، قرآن کے قانون کو نافذ کیا، قرآن کے مقابلے میں دوسرے کفار کے قانون کو نافذ کیا ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے. اور یہ قرآنی آیت کے یہ قرآن کا جو حکم، قرآن کا جو مقصد ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ ہمیں اسے بچائے اور ہمیں اسے توبہ کرنے کی، ایسے گناہوں سے توبہ کرنے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ 100% عمل کرنے اور اس کے اوپر قرآنی احکام پر عمل کرنے، قرآن کو بطور قانون ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو یہاں پر اس آیت میں جس طرح ہم نے ذکر کیا، تفصیل تحکم بین الناس، کہ تاکہ لوگوں کے درمیان آپ اس قرآن کے ذریعے فیصلہ سازی کریں، قانون سازی کریں، فیصلہ کریں، قرآنی احکام کے مطابق فیصلہ کریں. بما اراک اللہ، جس طرح آپ کو اللہ سمجھا دے. ولا تکون اور مت ہو جاؤ خیانت کرنے والوں کی طرف سے یا دغابازوں کی طرف سے بحث کرنے والا. خصیمہ ایک قسم بحث کرنے والا، یعنی اس کی طرف سے بحث کرنے والا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح آیت نمبر 113 میں قرآن کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے،
اس کی جو قرآن کی آیت نمبر 113 میں اس کے جو 113 کی آیت کا جو آخری حصہ ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ